الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل عزت تکریم معزز بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ چند ہفتوں سے قرآن کریم کی ایک آیت پر گفتگو چل رہی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ بڑی جامع آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں چند باتوں کا حکم دیا اور چند باتوں سے روکا۔ یہ اتنی جامع تعلیم ہے کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو دنیا بھی سکون والی بنتی ہے اور آخرت میں کامیابی بھی مل سکتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تمہارا رب یعنی اللہ تم کو حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا، چاہے کوئی غریب ہو، مالدار ہو، کسی بھی قسم کا آدمی ہو۔ اس پر گفتگو ہو چکی۔ دوسرے نمبر پر حکم دیتا ہے والاحسان، احسان کی تعلیم دیتا ہے، اور احسان کا ترجمہ ہر شعبے میں فٹ ہوتا ہے اور ہر فیلڈ میں اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، جس پر کافی بحث آپ کے سامنے ہوئی کہ عبادت میں احسان کا کیا مطلب، والدین کے ساتھ احسان کا کیا مطلب، اولاد کے ساتھ احسان کا کیا مطلب، معاشرت اور سماج میں احسان کا کیا مطلب۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ معاملات میں بھی آدمی کو احسان کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان جس دنیا میں رہتا ہے اس میں خرید و فروخت، خریدنا اور بیچنا، لینا دینا، اس میں بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے، تو احسان کا معاملہ اس میں کیا جائے، دھوکے سے کام نہ کیا جائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دھوکے سے کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جو دھوکوں کے ساتھ کام کیا کرتا ہے، 5 چیزیں حضرت نے ذکر فرمائی ہے، میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ بلکہ جب مدینہ آئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
تو مدینہ والے کچھ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، تو قرآن اترا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ اور ناپ تول میں کمی صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی ترازو لے کر کے بیٹھے تھوڑا کم دے دیا، یا اپنا لینے کا حق آیا تو تھوڑا زیادہ لے لیا، صرف یہ ناپ تول میں کمی نہیں ہے، بلکہ ناپ تول میں کمی یہ ہے کہ ایک ملازم اور ایک نوکر اپنے مالک کا جب کام کرے تو اس میں بھی وہ اس میں ڈنڈی نہ مارے، وقت پر پورا کام کرے، بیٹھا نہ رہے۔ اور مالک کو چاہیے کہ وہ اپنے نوکر کے حقوق کو ادا کریں، اس کو ضائع نہ کریں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے۔ آج کل ہم ٹال مٹول کرتے ہیں اس مسئلے کو لے کر کے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دی جائے، تو مزدور کو بھی چاہیے کہ وہ پسینہ اس کو آنا چاہیے کام کرتے کرتے، دونوں چیزیں ضروری ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کی روایت نقل کرنے والے ہیں، الترغیب والترہیب نامی کتاب میں اس حدیث کو عبداللہ ابن عمر نے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی جماعت کو باخبر کیا، او مہاجرین کی جماعت، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں 5 چیزوں سے کہ اس میں تم مبتلا ہو جاؤ۔ پہلی چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جب تم میں بے حیائی آ جائے گی، یعنی جن لوگوں میں بے حیائی کھلے عام ہونے لگے گی، برسر عام ہونے لگے گی، تو ان لوگوں میں ایسی بیماریاں آئے گی جن بیماریوں کا نام بھی ان کے اگلوں نے، ان کے پروجوں نے سنا بھی نہیں ہوگا، ایسی بیماریوں میں وہ مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ آدمی بے حیا اسی وقت بنتا ہے جب کہ اس سے غیرت اور شرم ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، کہ جب تیرے اندر شرم ہی نہ رہے تو جو چاہے تو کر۔ اسی کو فارسی میں کہاوت کے طور پر کہا گیا، تو بے حیا باش و ہرچے خواہی کن، کہ تو بے شرم بن جا، پھر تجھے جو چاہے کرنا چاہے تو کر لے۔ اس لیے کہ آدمی کے دل سے غیرت کا جب جنازہ نکل جاتا ہے تو وہ کچھ بھی کر ڈالتا ہے۔ آج بے حیائی اور بے غیرتی میں کیا بات کریں، ہم خود جانتے ہیں۔ اب میں یہاں ممبر پر بیٹھ کے بولوں گا کہ بے شرمی بہت عام ہے، آپ لوگ اپنے گھروں میں بات کریں گے، چوراہوں پر بات کریں گے، دوستوں میں بات کریں گے، تو اس سے تو بے شرمی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ بے شرمی کو ختم کرنے کے لیے یہی بات ہے کہ آدمی اپنے گھر کو اور اپنی ذات کو کنٹرول کر لے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورتوں کو غیرت کی اتنی تعلیم دی کہ تو نماز بھی پڑھے تو نماز کے وقت میں مرد تو اپنی کہانیوں کو زمین سے الگ رکھے گا، اپنی کلائیوں کو اور اپنی کہانیوں کو پہلو سے، لیکن عورت کو حکم دیا کہ تجھے نماز میں بھی الگ رکھنے کی ضرورت نہیں، تو چمٹ کر کے سجدہ کرے گی، اس لیے کہ یہاں پر تیرے ستر کا ظہور ہوگا۔ اور یہ شریعت نے تو غیرت کی تعلیم یہاں تک کی کہ اگر عورت کے بال بھی نظر آ جائیں گے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ غیرت کی بات کریں کہ اگر کوئی عورت نماز پڑھتی ہے اور نماز میں اگر وہ کسی امام کے پیچھے ہے اور نماز پڑھتے اور امام کی بھول گئے تو عورت کو کہا کہ تیری آواز فتنہ ہے، تجھے بولنے کی اجازت نہیں۔ مرد تو سبحان اللہ کہہ کے امام کی بھول نکال سکتا ہے کہ آپ غلط جا رہے ہیں، لیکن عورت کو حکم ہے کہ تو نہیں بولے گی، بلکہ تو اپنی ہتھیلی پر اس طریقے پر انگلیوں کو مارے گی، تجھے بولنے کی اجازت نہیں، فتنہ ہے۔ اس سے زیادہ غیرت کی بات کیا کریں کہ عورت جب تو مر جائے گی تو بھی شریعت نے کہا عورت کا جنازہ ہو تو اس کو دفن بھی کیا جائے گا، تو پردے کے ساتھ کہ اب ناس پر بھی حالانکہ آدمی کا دھیان نہیں جاتا، حکم دیا گیا کہ اب اس کو بھی پردے کے ساتھ قبر میں رکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں
اس سے پہلے عورتیں مسجد میں آتی تھیں. حضرت عمر کے زمانے میں عورتوں کا مسجد میں آنا بند کر دیا گیا، روک دیا گیا. حضرت عائشہ کو یہ خبر پہنچی کہ اب حضرت عمر نے کہا کہ کوئی مسجد میں نہ آئے، عورتیں اپنے گھر پہ نماز پڑھ لیں. حضرت عائشہ روایت کرتی ہے کہ اگر میرے حضور، میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہوتے اور یہ حالات دیکھ لیتے تو حضور بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے. تو حضرت عمر نے روک دی. اب وہ تو خیر القرون کا زمانہ تھا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کو اور اپنے بعد آنے والے زمانوں کو خیر القرون کہا. وَخَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. اس کو بہترین زمانہ کہا کہ عورت اب مسجد میں نہیں، حالانکہ نماز کے لیے آ رہے، منع کیا نہیں. کیوں؟ فتنہ ہے. اور آج کل لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کی نگاہوں میں شرم ہونی چاہیے، پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ ہم صحابہ سے 2 قدم زیادہ آگے ہیں؟ یہ آیت اتری تو صحابہ کی جماعت تھی دنیا میں، اور صحابہ کی عورتیں پردہ کرتی تھی، موٹی چادر پہن کر اوڑھ کر کے جاتی تھی. اور ہم صحابیات سے زیادہ پاکیزہ عورتیں ہیں. تو صحابیات اور صحابہ کے حکم وقت میں یہ حکم اترا کہ آپ باپردہ رہیں. تو غیرت کا خیال تو اسلام نے عورتوں کے ساتھ اتنی حد تک کیا کہ غیرت اس درجہ باقی رہنی چاہیے. اب ہمارے اندر غیرت کتنی زیادہ ہے وہ تو ہر بندہ اپنے گریبان میں منہ، غیرت جب ہوتی ہے نا بندے میں تو غیرت میں آدمی کچھ بھی کر ڈالتا ہے، لیکن غیرت جب نہیں ہوتی ہے تو آدمی کچھ بھی گناہ کرنے سے رکتا نہیں ہے. وہ شراب بھی کھلے عام پی لیتا ہے. اگر میرے اندر غیرت ہو تو میں میری بیٹی کو بغیر پردے کے باہر نہیں نکلنے دوں گا. غیرت نہیں ہے اصل میں، غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے. اگر میری بہن کے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ، میری بیوی کے ساتھ اگر کوئی بات کرے یا کوئی بات ایسی کرے جو غصہ دلانے والی ہو تو غیرت جوش میں آ جاتی ہے. تو کیا میری بہن، بیٹی، ماں کی طرف اگر کوئی دیکھے گا تو میری غیرت کہاں جائے گی؟ اصل میں اس پر سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب 5 چیزیں ہوگی تو میں پناہ مانگتا ہوں تم میں ایسی بیماری آئے گی کہ جس کا نام تم نے سنا نہیں ہوگا، تمہارے پروجوں نے تو نام ہی نہیں سنا ہوگا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کتنے سالوں سے بیماریاں دن بدن وجود میں آ رہی ہے. لہٰذا میری ماں بہنوں سے بھی گزارش کہ اپنے آپ پر رحم کھائیں. دوسری چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جب تم میں ناپ تول میں کمی ہوگی تو تم قحط سالی میں مبتلا ہو جاؤ گے، دکاڑ پڑے گا. ناپ تول میں کمی صرف یہ نہیں ہے، میں بتلا چکا کہ آپ لوگ 50 روپے کی چیز لائے، اب سامنے والے کو بھروسہ دلا رہے ہیں کہ لے لینے، صرف 5 روپے نفع میں دینا چاہتا ہوں، صرف 5 روپے لوں گا تجھ سے، 50 کی تو میں لایا. اب بیچارہ داڑھی ٹوپی والے کے ساتھ بھروسہ کر لیتا ہے کہ چل 5 تو وہ بندہ مانگتا ہے، یہ چیز مہنگی ہی ہوگی، لاؤ لے لوں، اوریجنل ہوگی. تو اسی کے بھروسے وہ لے لیتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے. صرف یہ نہیں کہ قحط سالی میں مبتلا ہوں گے تم لوگ، بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں پر ایسے بادشاہ، ایسے ظالم لوگ مسلط ہو جائیں گے جو تمہارے اختیارات، تمہارے ادھیکار چھین لیں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور تمہارے اوپر ظلم ہوگا اور تم کو بغیر قصور کے قیدوں میں بند کر دیا جائے گا. حضور نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا. تیسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں زکوٰۃ روک لی جائے گی تو بارش نہیں ہوگی. اگر زمین پر جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ایک قطرہ بھی بارش نہ برساتا. چوتھے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم عہد توڑو گے، اللہ اور اس کے رسول کے عہد تم توڑنے لگو گے
تو تم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا۔ آج ہم نے قرآن اور حدیث پر کتنے عہد کو ہم نے باقی رکھا اور اللہ کے کتنے عہد کو توڑا وہ خود ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس پر مجھے بات نہیں کرنی ہے تو حدیث ہے تو میں مختصر ذکر کر کے گزر جاتا ہوں۔ 5ویں نمبر پر یہ ذکر فرمایا کہ اگر تمہارا حاکم اور بادشاہ مسلمان ہے اور وہ مسلمانوں کی حکومت میں اگر کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں تو تمہارے آپس میں عداوتیں جنم لے گی۔ یہ 5 چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ خیر، تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ احسان بندے کو ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں احسان کی ضرورت ہے، چاہے ماں باپ کے حق ہو، چاہے اولاد کے حق ہو، چاہے معاشرت ہو، معاملات ہو، پڑوسی ہو، ہر معاملے میں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، آگے ذکر کیا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کو دینے دلانے کا حکم دیتا ہے اللہ۔ اب آج کل مسئلہ کیا ہے، لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں نہ اس کا رشتہ دار بھوکا ہے، اس لیے کہ یہاں شہرت نہیں ہے، وہاں شہرت ہے، وہاں لوگ اس کو سخی کہیں گے اور ادھر کوئی سخی نہیں جانتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا رشتہ دار کو صدقہ دینا یہ تجھے ڈبل ثواب دے گا۔ جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں یہ حدیث کا یہ بیان کیا کہ عورتیں صدقہ زیادہ دیا کریں تو عبداللہ ابن مسعود کی بیوی زینب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، کہا کہ اللہ کے رسول میرا شوہر غریب ہے میں مالدار، تو میں اپنے شوہر کو صدقہ دوں؟ تو کہا ہاں دے دے، تیرا شوہر زیادہ مستحق ہے صدقے کا۔ لیکن یاد رہیں زکوٰۃ بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا۔ زکوٰۃ آدمی اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا، اولاد اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یاد رہیں یہ نفلی صدقے کی بات ہے، نفلی صدقہ دے سکتے ہیں، اور نفلی صدقہ جہاں تک آدمی مستحق ہو تو غیر نفلی صدقہ بھی رشتہ داروں میں دے سکتا ہے، لیکن میاں بیوی نہیں، اولاد اور بیٹے نہیں۔ تو اس میں بڑی کمزوری ہے، اس لیے رسول اکرم یہی ایک اسلامی ایسی تعلیم تھی جس سے خرافات دور ہو سکتے تھے، لیکن گھروں کے جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے تو پھر امن و امان اور سکون ہمیں باہر کہاں نظر آئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ کی تہمت پر قسم کھائی تھی کہ مستاح نے میری بیٹی پر تہمت لگائی ہے، منافقوں کی زد میں آ چکے تھے، منافقوں کی باتوں میں آ چکے تھے۔ حضرت مستاح کہا کہ آج کے بعد میں مستاح کو کچھ نہیں دوں گا، وہ کبھی کبھار صدقہ دیا کرتے تھے۔ تو یہ قسم کھائی تو قرآن آیا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ، جب یہ آیت آئی تو حضرت ابوبکر نے مستاح کو ڈبل دینا شروع کر دیا۔ تو رشتہ داروں میں اگر محبتوں کو باقی رکھنا ہے تو صدقات جہاں زکوٰۃ جس کو دے سکتے ہیں اور جو ضرورت مند ہے، نفلی صدقہ جس کو دے سکتے ہیں ضرورت مند ہے، تو پہلے رشتہ داروں سے اس کو شروع کیا جائے۔ اپنے آپ کو مشہور ہونے کے لیے بڑی بڑی جگہوں پر نام لکھوانے سے پہلے اپنے گھروں کا خیال کیا جائے۔ یہی تو ایک بنیاد تھی، قطع تعلق اسی سے ٹوٹتے، اسی سے ہو رہے ہیں۔ ضرورت یہی ہے کہ آج صبح شام قطع تعلق، اور ماں باپ کے ساتھ بھی اسی کے مسئلے سے لڑا ہے۔ آدمی اپنے دوستوں میں ہزاروں روپے خرچ کر دیتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس سے 500 روپے 1000 روپے مانگتے ہیں تو کہتا ہے میری تنخواہ کتنے کے میں دے دوں، اور وہی بندہ ہوٹلوں میں 1000 1500 روپے خرچ کر ڈالتا ہے۔ اور یاد رہیں 3 قسم کے آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، والدین کا نافرمان، قطع تعلق کرنے والا اور شراب پینے والا، یہ 3 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے پہلے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب مجھے یہاں پہنچنا ہے تو 1000 سال مدت باقی ہے جی مجھے اس راستے پر پہنچنے میں، تو اس کو وہاں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ لیکن چند آدمی ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے،
اس میں سے ایک والدین کا نافرمان اور ایک قطع تعلق کرنے والا، تعلق توڑنے والا جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا۔ معمولی بہانوں پر شریعت نے حکم دیا کہ اگر کوئی شرعی عذر، کوئی اللہ کے حقوق کو نہیں مانتا ہے یا کوئی شرعی ریزن ہے، شرعی کارن ہے، تو اس وقت تو تعلق توڑ سکتا ہے، لیکن ایک دنیاوی معاملے میں وہ اپنے تعلقات نہیں توڑ سکتا۔ ہمارا مسئلہ ہے شرعی معاملے میں جتنا بھی خرابی ہو جائے ہماری اٹھک بیٹھک بند نہیں ہوتی، اور اگر دنیاوی معاملے میں کوئی مسئلہ آ گیا تو وہاں پر تو آدمی اٹھک بیٹھک بند کر دیتا ہے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، دیدار کے واسطے آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے دیوانے اس طریقے پر کام کرتے ہیں۔ اور ایک چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا۔ والدین کا نافرمان، قطع تعلق کرنے والا اور اپنی پائجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا۔ جس نے تکبر سے اپنے کپڑے کو، اپنے کپڑوں کے ذریعے ٹخنوں کو ڈھانک دیا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مول صاحب ہم تکبر کی وجہ سے یہ کام نہیں کرتے۔ ہاں، تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، میں دلیل کے ساتھ کہتا ہوں۔ ہم تو ایسے ہی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ شریعت کا حکم ہے پتلون کو ٹخنوں سے اونچے پہنو، اور تو پہنتا ہے نیچے، تو اس کا مطلب تو شریعت کا حکم نہیں مانتا، تو اپنی منمانی کرتا ہے۔ منمانی کرنے والا تکبر کرنے والا ہے، یہ تکبر ہی تو ہوا۔ تو ہمیں بھی جنت میں جانا ہے تو اس کے اعمال کی ضرورت، تو قطع تعلق سے بچیں۔ آج کل یہی مسئلہ ہے ماں باپ کے متعلق۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ قبر کی زیارت کرے گا تو اس کی مغفرت کر دیں گے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ، اس کے باپ ہے اور کوئی ایسا نیک کام کرتا ہے جس نیک کام کی وجہ سے اس کا باپ خوش ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ایک نیک کام کی وجہ سے اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ اور صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جتنی مرتبہ نیک، ارے 100 مرتبہ وہ نیک کام کرے گا نے 100 مرتبہ اس کا باپ خوش ہوگا تو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ اس کو دے دیں گے۔ اور جو بندہ اپنے ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب دے دیتے ہیں۔ حج کے لیے ٹکٹ لے کر کے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے سال میں 2 مرتبہ جاتے ہیں، ماں باپ بیچارے گھر پہ پڑے سوئے ہیں۔ کہاں جاتے کہ عمرہ میں، تو بہت اچھا وہاں کی زیارت، تیرے ماں کی زیارت کر۔ ہاں، اگر حقوق ادا کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کے تہجد بھی پڑھ ڈالیں گے، قرآن کی تلاوت بھی ہوگی، لیکن یہ 2 مسئلے بڑے خطرناک ہیں ہمارے سماج میں۔ ایک ماں باپ سے دور رہنا، اور دوسرے نمبر پر قطع تعلق کرنا رشتہ داروں سے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع تعلق کرنے سے، اگر قطع تعلق کو ختم کرتا ہے اور رشتے کو جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو انعام 2 دیتے ہیں، اس کی روزی میں برکت، اور دوسرے نمبر پر عمر میں برکت۔ اب ہر بندہ چاہتا ہے کہ عمر میں برکت ہو، یعنی عمر بہت کم اس کی جو ہوگی وہ ہوگی، لیکن چھوٹی عمر میں اتنے کام کر لے گا کہ دوسرا آدمی دوسری ڈبل عمر میں وہ کام کر سکتا ہے، اتنی برکت۔ اور رزق میں برکت ہوگی، یعنی اس کے رزق میں تنگی پیش نہیں آئے گی۔ آج ہر ایک بندہ رزق میں بھی پریشان ہے، عمر میں بھی پریشان ہے۔ اگر گھر میں چین سکون چاہیے تو تعلقات کو جوڑیں، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اگر اللہ نے دیا ہے تو احسان کا معاملہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کریں۔
حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کتنی بھی عبادت کر لو، کتنی دعا کر لو، جمعرات کے دن میں، جمعہ کی رات میں ہر بندے کے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، ہر بندے کے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، لیکن جس کے تعلقات قطع ہے، بولتا نہیں ہے کسی سے، اس کے اعمال واپس آ جاتے ہیں، تو جانے تیرے اعمال جانے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ کون کوئی قطع تعلق والا ہے اس میں، تو ایک آدمی کھڑا ہوا نے چلا گیا، ان کی خالہ کے ساتھ بولتا نہیں تھا، وہ واپس آ کر کے بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا کہ تیرے ایک کی وجہ سے سارے مجمع والوں کی دعا قبول نہ ہوتی۔ دعائیں کرتے ہیں ہم، اس کے لیے کتنا روتے ہیں، گر گراتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی ماں بہنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑیں، خواہ تعلقات توڑنے سے کچھ نہیں ملتا۔ تو نیت کرو کہ ہم سب ہمارے ماں باپ کے ساتھ اگر نافرمانی کا معاملہ ہے تو اس کو سدھاریں گے، اور اگر قطع تعلق ہے تو آج کے بعد ہم کبھی قطع تعلق نہیں کریں گے، اور اگر بولتے نہیں ہے تو ابھی میں فون کے ذریعے، ملاقات کے ذریعے تعلقات کو جوڑ لوں گا۔ کون کہتا ہے؟ مسئلہ ہے کہ مول صاحب ہاتھ اونچا کروں گا تو ایسا لگتا ہے کہ میں ہی نہیں بولتا۔ ارے کم سے کم دل سے تو بولو کہ اگر ہوگا تو انشاءاللہ میں قطع تعلق ختم کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارے ہر جمعہ میں مسئلہ چلتا ہے نماز کا، تو اس میں ایک بات یہ ہے، میں جلدی گنوا دیتا ہوں کون کون سے مسئلے ہمارے ہوئے، کہ نماز میں اللہ اکبر کے ذریعے ہماری نماز کی ابتدا کرنا، امام کے ساتھ ہو یا امام سے الگ ہو، اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ نمبر 2، قرات کو زبان سے ادا کرنا ضروری ہے، کم سے کم ہونٹ ہلنے چاہیے۔ نمبر 3، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ زبان سے کہنا ضروری ہے۔ گزشتہ میں نے کہا تھا کہ اگر ہم دوسری رکعت کے قاعدے میں بیٹھے، نہ امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، نہ ہماری اتحیات باقی ہے، تو اتحیات پوری کر کے ہم امام کے ساتھ جڑیں گے، ایسا نہیں کہ امام کے ساتھ چلے جائیں، اتحیات پوری کریں پھر امام سے جوائنٹ ہوں گے۔ پھر میں نے یہ کہا، اس کے بعد ایک مسئلہ کہا تھا کہ جب آپ رکوع میں جاویں اور امام رکوع میں چلا گیا اور آپ جلدی آئے تو اللہ اکبر کھڑے ہونے کی حالت میں کہنا ہے۔ ایک اور مسئلہ، اللہ اکبر یہ جو کہنا ہے وہ میں گزشتہ کہہ چکا کہ امام کے بعد کہنا ہے، اس لیے کہ امام سے پہلے اللہ اکبر پورا ہو گیا تو ہم نماز میں جوائنٹ نہیں ہوئے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی امام کے بعد کہنا ہے، اگر امام سے پہلے پورا ہوا تو بھی نماز کا خطرہ ہے۔ ایک بات، اللہ اکبر اس کی ادائیگی میں صیغت ضروری ہے۔ اگر کسی نے کھینچ لیا تو آدمی اگر جان بوجھ کر کے کھینچتا ہے تو کافر۔ مسئلہ سننا، اگر بھول سے ہو گیا تو گناہ، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، نماز شروع نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اگر تھوڑا کھینچا، تھوڑا بھی، تو یہ ایک سوالیہ نشان آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر کھینچتے ہیں تو 2 الف کے برابر کہا جائے گا اس کو، 2 الف کے برابر جب ہو جاتا ہے اللہ، کیا اللہ بڑا ہے؟ اور یہ سوال تو کافر ہی کر سکتا ہے، مسلمان نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر تو ایک سوالیہ نشان آ جاتا ہے، اور سوالیہ نشان مسلمان میں نہیں ہوتا۔ اس لیے یاد رہے، اللہ اکبر سیکھ لیں، کسی کو سنا دیں کہ میرا اللہ اکبر صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔